پیار دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت ساری ایسی نشانیاں اور سائنس مل جائیں گے جو اس پر دلالت کرتے ہوں گے کہ اس دور کی بہت ساری عورتیں بظاہر دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ دین اسلام، قرآن پاک اور احادیث کی روشنی کے اندر جہالت کے گڑھے کے اندر گر چکی ہیں کہ جن کا علم خود ان خواتین کو بھی نہیں ہے۔ پیار دوستو، کسی بھی شخص کے جاہل ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے لگ جائے، اور جو لوگ اسے اس بات پر مطلع کریں کہ یہ تمہارا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور در حقیقت جن لوگوں کو تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو وہی تمہارے دشمن ہیں، لیکن وہ اپنی جہالت کی بنا پر اپنے ناصح ہی کو اپنا دشمن خیال کرے اور اپنے دوستوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جائے، یعنی جو سچا ہو اسے جھوٹا سمجھے اور جو جھوٹا ہو اسے سچا سمجھے۔ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے دور کے اندر جو سچے لوگ ہوں گے وہ جھوٹے ہو جائیں گے اور جو جھوٹے ہوں گے وہ سچے ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں اس دور کے اندر کس طرح سے عورتوں کے حقوق کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں اور ہر ایک ادارہ اور آزادی نسواں کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، اور در حقیقت ان تمام تنظیموں اور تحریکوں کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو ہر قسم کی جسمانی، جنسی اور خیالی آزادی فراہم کی جائے اور عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلایا جائے، بلکہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ لگایا جائے تاکہ عورتوں کو بالکل مقدم کر دیا جائے۔ چنانچہ عورتیں اپنے خیال کے مطابق اس کو اپنے لیے بہتر خیال کرتی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے حق کے اندر آواز بلند کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا جائے اور پھر ان کو فیشن کے نام پر ایسے لباس پہنائے جائیں کہ جو جنسی کشش رکھتے ہوں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ خواتین تو ایسی ہوں گی جو جنسی استحصال کا سامنا کریں گی، اور کچھ خواتین ایسی ہوں گی جو اپنے مردوں ہی سے متنفر ہو جائیں گی، اور کچھ عورتیں جو عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوں گی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ اختلاط اور باہر گھومنے پھرنے کی وجہ سے ان کے عشق و محبت کے اندر مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دیں گی۔ اس طرح سے یہ منصوبے عورتوں کی تباہی اور بربادی کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے بے حیائی کی جہنم کے اندر جھونک دیا جائے، لیکن عورتیں اپنی کم فہمی یا جہالت کی بنا پر ان کو اپنے حق کے اندر بہتر خیال کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جہالت کی نشانی ہے کہ آج کل کی عورتوں نے جو ان کے دشمن تھے ان کو اپنا دوست سمجھ لیا کہ جو لوگ آزادی نسواں کے نعرے بلند کر رہے ہیں ان کا مقصود عورتوں کو ایک جنسی مشین بنانا اور جنسی مشین کے طور پر پیش کرنا ہے کہ جہاں پر آ کر ہر انسان اپنے ہوس کو پورا کر سکے، لیکن عورتیں اس بات کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو ہمیں ایسے گھرانے بہت کم ملتے ہیں جو کہ شادی یا نکاح کے وقت اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ہماری آنے والی بہو دین اسلام کا علم رکھتی ہو، قرآن، احادیث اور تفاسیر پڑھی ہو اور اسلامی معلومات بھی رکھتی ہو۔ ایسے گھرانے بہت کم ہیں۔ اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آنے والی بہو اتنی دنیاوی تعلیم پڑھی ہو اور فلان جگہ پر افسر لگی ہو اور اتنے پیسے کماتی ہو، اور ہماری آنے والی بہو فیشن ایبل ہو اور ہماری سیاسی پارٹی کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ جس کی وجہ سے ماں باپ نے اپنے بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم دینا ہی بند کر دیا، کیونکہ پہلے جب بچیوں کے رشتے آتے ہی اس بنیاد پر تھے کہ اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے ان کو دیکھا جاتا تھا، تو ہر ماں باپ کو اس بات کا خیال اور دھیان رکھنا پڑتا تھا کہ ہماری بچی دین اسلام کے اندر پوری کامل اور مکمل ہونی چاہیے تاکہ اس کا رشتہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ جب رشتہ کرنے والوں نے ہی اپنی نیتوں کو بدل لیا تو ماں باپ نے بھی بچیوں کو دینی تعلیم دینا بند کر دیا، جس کی وجہ سے اکثر خواتین دین اسلام سے جاہل ہو چکی ہیں اور انہیں اپنے بنیادی مسائل ہی کا نہیں پتہ، نہ پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ ہے اور نہ ہی بلوغت کے مسائل کا پتہ ہے اور نہ ہی حیض و نفاس کے مسائل کا پتہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس طرح بھی اشارہ ملتا ہے کہ قرب قیامت کے دور کے اندر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب کفالت کرنے والا اکیلا ہوگا تو اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ان کی تعلیمی خدمات کو پورا کیا جا سکے۔ چنانچہ جس کی بنا پر عورتوں کے اندر جہالت پھیل جائے گی، اور مرد چونکہ تعداد کے اندر کم ہوں گے
اس وجہ سے مردوں کے اندر جہالت کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں کے اندر جہالت کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کی پیروی کرنے والے زیادہ تر لوگ جاہل اور عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے گھروں کے اندر رسیوں سے باندھ کر آؤ گے کہ کہیں وہ جا کر دجال کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، جو کہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ قرب قیامت کے دور کے اندر عورتوں کے اندر جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گی، اور لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے رسیوں کے ساتھ باندھیں گے، لیکن وہ اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ ہمیں حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ عورتیں علم سے ناواقفیت کی بنیاد پر ان رسیوں کو توڑ کر دجال کے پیچھے بھاگیں گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر عورتوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ تمام احادیث، روایات، آثار اور موجودہ دور کے حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عورتوں کے اندر جہالت بہت تیزی کے ساتھ عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں جو پہلے قرآن و حدیث، تفسیر اور گھریلو معاملات سیکھتی تھیں، آج ان عورتوں کی توجہ زیادہ تر میک اپ، فیشن ڈیزائن، طرح طرح کی تراش خراش والے کپڑے پہننا، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر اپنے فالورز بڑھانے کی طرف ہو چکی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنایا جائے۔ اور یوں دیکھا دیکھی چند جاہل عورتوں کی وجہ سے بہت ساری خواتین پیسوں کے چکر کے اندر اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر آ کر اپنا چہرہ دکھانا، اپنے بالوں کو کھلا رکھنا، طرح طرح کے تراش خراش والے کپڑے پہننا، ایسے باریک لباس پہننا کہ جن کے اندر سے جسم کی رنگت دکھائی دیتی ہو، غیر محرموں کے ساتھ بات کرنا اور اپنی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، اور فیشن انڈسٹریز کے اندر کام کرنا اور فلموں اور ڈراموں کے اندر کام کرنا، یہ سب باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور عورتوں کی اکثریت ایسی ہے جو جہالت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ باوجود یہ کام کرنے کے ان عورتوں کو دین اسلام کا علم ہے، تو پیارے بھائی یہ بات یاد رکھیں، یہ کیسا علم ہے؟ یہی تو در حقیقت جہالت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ زید بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیاد بن لبید، تمہاری ماں تم پر روئے، میں تو تمہیں مدینے کا سب سے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کسی بھی بات پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے، لہذا اس وجہ سے یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھنے کے باوجود جاہل ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آج کے اس دور کی عورتیں اگرچہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم قرآن بھی پڑھتی ہیں، تفاسیر اور احادیث اور بنیادی مسائل کا بھی علم رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہی خواتین ان مسائل پر عمل نہیں کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسی عورتیں جہالت کے گڑھے کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں، کیونکہ علم یہ نہیں کہ الفاظ اور ترجموں کو پڑھ دیا جائے، بلکہ اصل میں علم وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات اور احادیث سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے دور کے اندر عورتوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا، کیونکہ عورتیں عقل اور عقیدے کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے لگ جائیں گی، اور یہ بھی ان کے جہالت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے وہ فیشن اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر مبتلا ہو کر قرآن کریم اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیں گی، جس کی وجہ سے ان کی اکثریت جہالت کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اور اسی جہالت کی بنا پر وہ دجال کے پیچھے بھی بھاگیں گی۔ ان احادیث اور اس جملے سے کہ اس دور کی 95% عورتیں جاہل ہو چکی ہیں، مقصود یہ نہیں کہ ان کو قرآن و حدیث پڑھنا نہیں آتا، اور نہ ہی اس جملے سے یہ مقصود ہے
کہ ان کو دنیاوی تعلیم حاصل نہیں ہے، بلکہ دنیاوی لحاظ سے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور دنیا کا علم ان کے پاس بہت سارا موجود ہے۔ اسی طرح سے وہ قرآن و حدیث بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس پر عمل نہیں کرتی تو ان کی اکثریت، چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کی اکثریت جہالت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرب قیامت کی فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔